ہو سکتا ہے اس پر بھی بات ہوگی. اچھا پھر کیا کہا؟ تم یہ لکھ دو کہ میں شیعہ ہوں، میں مباہلہ کرتا ہوں. میں نے کہا پہلے تو لکھ، مجھے تجھ پہ یقین نہیں ہے. پہلے تو لکھ کہ میں شیعہ لکھ دوں گا اور تو پھر مباہلہ کرے گا، بھاگے گا نہیں. پھر یہ کہتا نہیں شیعہ نہیں، تو لکھ میں شیعہ اثنا عشریہ ہوں. میں نے کہا خدا کی قسم لکھ کے دیتا ہوں میں شیعہ اثنا عشریہ ہوں، لیکن آپ مباہلے کے لیے پھر بھاگ گیا. اگرچہ میں اہل سنت ہوں، میرا عقیدہ، میرا منہج، میرا مذہب اہل سنت حقہ اہل سنت والجماعہ ہے، اگرچہ میں ہوں، لیکن میں نے کہا فردی طور پہ میں تمہیں لکھ دیتا ہوں تمہیں. میرے یہ نہیں کہ شاید کسی نے کوئی ملاقات کرنی ہے، ملاقات کے لیے میں چلا گیا اور اتنی بدبخت اور منحوس جگہ پہ جا کے میں نے موبائل کھولا اور وہاں پہ انٹرنیٹ ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم ہے مجھے اہل حدیث ہونے سے نکالا جا رہا ہے کہ یہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ شیعہ ہے. میں اب سنا سکتا ہوں لیکن سناؤں گا جب وقت آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آپ کی خدمت میں آج ایک اہم پیغام لے کے حاضر ہوا ہوں. کل 29 دسمبر کو ایک چند لوگوں کے تعاون سے ایک جاہل شخص کے ساتھ میری بات ہوئی جو علم سے ہر طرح سے آ رہی ہے. سب سے پہلے میں اپنی بات کی تفصیل کرنے سے پہلے آپ کے اس وقت جو ملک کے حالات ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو کہ بالکل چھپے ہوئے نہیں ہیں، سب کے سامنے ملک کے حالات عیاں ہیں. اس وقت ہمارا ملک پاکستان خصوصاً فرقہ وارانہ تشدد تعصب کا بالکل متحمل نہیں ہے. اور کیا صورتحال ہے پارا چنار میں، دیگر جگہوں پر اس فرقہ وارانہ تعصب کی تشدد کی وجہ سے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. میں ذاتی طور پر اللہ کے فضل و کرم سے میری جتنی ویڈیوز اس وقت چینل پہ اپلوڈ ہو چکی ہیں، کسی ایک ویڈیو میں فرقہ وارانہ تعصب و تشدد کو اور اس لڑائی کو اللہ کے فضل و کرم سے کبھی اچھالنے کی، اس کو عیاں کرنے کی، ابھارنے کی کوشش نہیں کی. ایک نوکری ہے فضائل اہل بیت علیہم السلام بیان کرنے کی، اسی کو کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں فرقہ وارانہ کوئی بات ایسی کروں کہ اس کے بعد ان کے پاس یہ دلیل مضبوط ہو جائے اور پھر وہ مجھ پر فتویٰ لگا سکیں، میرا نقصان کر سکیں. اللہ کی قسم ہے میں ایک فائنینشلی ہر اعتبار سے ایک کمزور شخص ہوں. میرے ساتھ اگر تعلق ہے تعاون کا، نصرت کا، تو میرے خدا کا ہے. میں ہرگز اس بات کا متحمل نہیں ہوں کہ میں کوئی کسی سے مناظرہ کر سکوں، مباحثہ کر سکوں، اور میں متحمل بھی نہیں ہوں اور ہمارا ملک بھی اس انتشار کا متحمل نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ اس بات کو ہوا دینا چاہتے ہیں. اس سے پہلے 5-6 ماہ قبل کی بات ہے، خلافت ابو بکر پر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مباحثہ، ایک مناظرے کی شکل میں مجبوری کے ساتھ کروایا گیا کہ جس پر میں بالکل راضی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور ان بندوں کے نام، ان کا ایڈریس، ہر چیز میرے پاس موجود ہے، لیکن میں بھی کسی کے سامنے ان چیزوں کو رکھ نہیں رہا. جب اس کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی رکھوں گا. کل کی ڈیٹ 29 دسمبر فون کیا گیا. میں اللہ کے فضل و کرم سے، ساتھیوں کے تعاون سے، ارد گرد سے لوگوں سے تعاون لے کے ایک چھوٹی سی مسجد بنا رہا ہوں، اور اس میں اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے رسول کا ذکر ہوگا، ذکر اہل بیت ہوگا. یہ ایک میرا چھوٹا سا پیغام ہے، یہ چھوٹا سا ایک مشن ہے، اسی میں لگا ہوا ہوں. اور پھر کہہ رہا ہوں کسی بات کا میں متحمل نہیں ہوں، کمزور ہوں مالی اعتبار سے، فائنینشلی اعتبار سے، ہر اعتبار سے. میں فرقہ وارانہ تعصب، کسی پریشانی اور کسی فتنے کا بالکل متحمل نہیں ہوں، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں. مجھے فون کیا گیا این موقع پر، ابھی آئیے، میں چلا گیا. وہاں پہ کتابیں، وہاں پہ ایک مناظرے، ایک مباحثے کا ماحول ہے. خدا کی قسم اتنی منحوس جگہ ہے وہ کہ جہاں پہ میں نے جا کے جیب سے موبائل نکالا، کتاب تو میں ایک لے کے نہیں گیا، ایک کتاب، کیونکہ مجھے مناظرے کا، مباحثے کا، بات کا کہا ہی نہیں گیا. بس آپ آ جائیے، میں چلا گیا. میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، میرے پاس کسی قسم کا کوئی حوالہ، کوئی دلائل مضبوط، ان چیزوں کو میں لے کے نہیں گیا، کیونکہ میرا یہ ذہن نہیں ہے. میرے ذہن ہے کہ شاید کسی نے کوئی ملاقات کرنی ہے، ملاقات کے لیے میں چلا گیا. اور اتنی بدبخت اور منحوس جگہ پہ جا کے میں نے موبائل کھولا اور وہاں پہ انٹرنیٹ بھی نہیں ہے. اور اگلی بات،
بات کرنے کا کوئی سلیقہ کوئی طریقہ اس میرے حریف کو تھا ہی نہیں، بالکل سلیقہ طریقہ. میں اس وقت بھی آپ کو آڈیو جو وہاں پہ ریکارڈ ہوئی ہے میں سنا سکتا ہوں، انشاءاللہ ضرورت پڑی تو سناؤں گا کہ کس طریقے سے بات ہوئی. یعنی کوئی سلیقہ بات کا، کوئی طریقہ بات کا، کوئی ادب کا لحاظ، کوئی چیز نہیں ہے. صرف کسی کو دبانا اور کسی پہ شیعہ کا فتویٰ لگانا. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا. اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو افضلیت ابو بکر کے قائل ہیں؟ ہم نے کبھی کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، تم افضلیت ابو بکر کے قائل کیوں ہو؟ جب کوئی بندہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، نفس رسول، علی ان کا نفسی، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی میرے بعد ہر ایک کا ولی ہے، علی میرے بعد ہر ایک کا سردار ہے. جب کوئی بندہ ان دلائل کو سامنے رکھ کے اور ان سینکڑوں صحابہ کو کے فہم کو مد نظر رکھ کے افضلیت علی کی بات کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ مناظرے کیوں کیے جاتے ہیں؟ یہ لوگ جو اس بات کو ہوا دینا چاہتے ہیں، فرقہ وارانہ تشدد، تعصب، متعصبانہ رویہ، تاکہ لوگوں میں یہ بات عیاں ہو، لوگوں کے سامنے آئے، انتشار بڑھے اور یہ فتنہ بڑھے، یہ لوگ جو افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قائل ہیں، ہم نے ان کے ساتھ جا کے کبھی مناظرہ کیا کہ تم اس کے قائل کیوں ہو؟ اور جو بندہ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی افضلیت کا قائل ہے، ان کے ساتھ مناظرے کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے رافضی ہے. خدا کی قسم، ایک حوالہ نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 25-30 کتابوں کے حوالے جو اہل سنت کے، اور ان میں سے 5 حوالے ایسے ہوں گے جو اس وقت کے علماء اہل حدیث کے حوالے ہیں. جن 25 کتابوں کے حوالے میں پیش کروں گا ان میں سے 5 کتابوں کے حوالے ایسے ہیں جو اس وقت کے اہل حدیث علماء کے ہیں. وہ کہتے ہیں اس بات پر قطعی طور پر کوئی اجماع نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت ہے. کچھ صحابہ حضرت ابو بکر کو افضل کہتے ہیں، کچھ صحابہ حضرت علی کو افضل کہتے ہیں. 20 صحابہ پیش کروں گا، 20 صحابہ، جلیل القدر صحابہ، جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام افضل ترین شخصیت ہے نبی کے بعد. یہ ایک پروپیگنڈا ہے، خدا کی قسم یہ فساد ہے کہ یہ قطعی طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر بات ہوئی. جتنے دلائل دیے گئے اللہ کے فضل و کرم سے، ایک ایک دلیل، ایک ایک حوالے کو جو وہاں پر جو بات ہوئی، جو اعتراض کھڑے کیے، میں تمام اعتراضات کو ان کو ریکارڈ کر کے بھی لے کے آیا ہوں، ایک ایک سنا بھی سکتا ہوں، اور ان تمام اعتراضات کو میں نے نوٹ کیا ہے اور ہر ایک اعتراض کے انشاءاللہ جوابات آپ کی پیش خدمت کروں گا. اور میں کہتا ہوں ان لوگوں کو جو یہ چاہتے ہیں، وہ خود بھی علم رکھتے ہیں، وہ خود بھی انہوں نے 25-30 سال اپنے بھی ضائع کیے ہیں، اپنے والدین کے بھی ضائع کیے ہیں. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ نکالو موبائل، کچھ بھی نہیں ہے نا، کیمرہ نہیں ہے نا، نکالو موبائل، اور میں ادھر سے ویڈیو بناتا ہوں، تم ادھر سے ویڈیو بنایا کرو. جو اعتراضات ہیں، یہ طریقہ ہے نا سوشل میڈیا کا. کوئی اعتراضات ہے تم اپنا پیغام ریکارڈ کروا دو، یہ ہے سوشل میڈیا کا طریقہ. میری کسی بات پہ کوئی اعتراض ہے، تم اپنا پیغام ریکارڈ کراؤ، میرے پاس آئے، میں اس کا جواب دوں. علمی طور پر بندہ یتیم ہو، علمی اعتبار سے بندہ یتیم ہو، اور چلے بندہ انتشار کو ہوا دینے. تم اس دور کی بات کرتے ہو، تم اجماع کی بات کرتے ہو. اللہ کے فضل و کرم سے میں قرآن کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کے میں تمہیں یہ بتاؤں گا، اس مسئلے پر خدا کی قسم امت کا کبھی اجماع ہوا ہی نہیں ہے. برکت کے لیے ایک حوالہ، اس دور کے سب سے بڑے محدث کون؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی، جس کو اہل حدیث بھی مانے، بریلوی بھی مانے، شیعہ بھی مانے، سب مانے، جس کو امام علی الاطلاق جنہیں مانے. انہوں نے کہا کہ حضرت کس کتاب میں؟ تکمیل الایمان میں. آپ کو اپنی سکرین پہ ایک ایک حوالہ نظر آ جائے. تکمیل الایمان میں انہوں نے کہا، اور اہل حدیث کو اپنا بزرگ مانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر کی افضلیت قطعی دلائل نہیں ہے، قطعی ثابت نہیں ہے، یہ ظنی مسئلہ ہے. صحابہ اکرام میں بھی یہ ظنی مسئلہ ہے. اللہ کی قسم ہے، مجھے اہل حدیث ہونے سے نکالا جا رہا ہے کہ یہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ شیعہ ہے. میں اب سنا سکتا ہوں، لیکن سناؤں گا جب وقت آئے گا. میں تصویر بھی، میں نام بھی، ہر چیز مکمل پروف دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن نہیں، ابھی نہیں.
میں اس بات کا متحمل نہیں ہوں. ہاں جب جان بوجھ کر کسی پہ جنگ مسلط کر دی جاتی ہے اور یہ جنگ ذکر اہل بیت کی ہے, یہ جنگ اللہ کے دین کی ہے, یہ جنگ فضائل اہل بیت کی ہے, یہ اختلاف میرا اپنا نہیں ہے, میری اپنی مال جائیداد کا اختلاف نہیں ہے, میری اپنی جان کا اختلاف نہیں ہے, یہ اختلاف ہے ذکر اہل بیت کا. اس جنگ کو اگرچہ میں کسی قابل نہیں ہوں, لیکن اس جنگ کو جہاں تک خدا نے مجھے طاقت دی میں اس کو لڑنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ یہ میری ذاتی جنگ نہیں ہے. پھر کئی ساری باتیں ہوئی, آج میں ساری باتیں کروں گا, حوالے اگلی ویڈیو دن انشاءاللہ 25 کتابوں کے حوالے پیش کروں گا, اور میں یہ اس بات کا امید رکھتا ہوں کہ میرے ان چیزوں کا ان کا واپس جواب دیا جائے گا مجھے. میں نے کہا چلے پھر کوئی بات بھی نہیں, سب باتوں میں سے ایک بات کر لیتے ہیں, اور میرے ساتھ مباحلہ کر لو. اس مناظرے میں جو پہلے مباحثہ ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا, اس میں بھی میں نے کہا وہ میں کلپ لگا دوں گا, اس میں بھی میں نے کہا کہ مباحلہ کر لو. سب سے پہلے دلائل کے ساتھ بات ہوگی اور اس کے بعد مباحلہ بھی ہوگا. مباحلے سے نہ میں بھاگوں گا اور نہ میرا حریف انشاءاللہ بھاگے گا. تو بہرحال مباحلے والی معاملہ جو ہے یہ ایک بہت حد سے زیادہ تشدد والا معاملہ ہے, لڑائی جھگڑے والا معاملہ ہے. کیا کر لو, مباحلہ کر لو. آؤ خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ. مباحلہ کرتے ہیں. یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کے بعد سب سے افضل شخصیات جو ہیں, سب سے افضل نبی کا گھرانہ ہے, ان میں سب سے افضل علی المرتضیٰ علیہ السلام ہے. خدا ہم میں سے جو جھوٹ بولتا ہے اس کا بیڑا غرق کر دے. اللہ کی قسم وہ بندہ بھاگ گیا, پہلے ایک کو چیلنج کیا وہ بھی بھاگ گیا. اور میں آج اس پروگرام کے وساطت سے نہیں کرتا مباحثہ, نہیں ہے کوئی کتاب میرے پاس بھائی, نہیں ہے, اگرچہ بے شمار حوالے ہیں. آؤ تم اپنے بیوی بچوں کو لے کے آؤ, میں اپنے کو لے کے آتا ہوں میدان میں اترتے ہیں اور خدا سے کے سامنے دعا کرتے ہیں. اچھا کہتے ہیں مسلمانوں کے درمیان آپس میں مباحلہ نہیں ہو سکتا. آئے روز سبطین شاہ نقوی کے کلپ, میں مباحلے کے لیے تیار ہوں. آئے روز علامہ حشام, علامہ ابتسام کے کلپ, میں تیار ہوں مباحلے کے لیے. اچھا وہ ان کو لیے جائز ہے, اور یہ کہتا ہے کہ نہیں مباحلہ جو ہے مسلمانوں کے درمیان نہیں ہو سکتا. میں نے کہا خدا کی قسم اٹھا کے کہو مباحلہ مسلمانوں کے درمیان نہیں ہو سکتا, تو زبان پر چپ لگ گئی. میں یہ بھی بتاؤں گا اللہ کے فضل, اس اعتراض کا بھی جواب دوں گا کہ صحابہ کرام کے درمیان اس بات پر کیا ان کے درمیان یہ بات تھی کہ کیا مسلمانوں کا آپس میں مباحلہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے, اس پر بھی بات ہوگی. اچھا پھر کیا کہا, تم یہ لکھ دو کہ میں شیعہ ہوں, میں مباحلہ کرتا ہوں. میں نے کہا پہلے تو لکھ, مجھے تجھ پہ یقین نہیں ہے, پہلے تو لکھ کہ میں شیعہ لکھ دوں گا اور تو پھر مباحلہ کرے گا, بھاگے گا نہیں. پھر یہ کہتا نہیں شیعہ نہیں, تو لکھ میں شیعہ اثنا عشریہ ہوں. میں نے کہا خدا کی قسم لکھ کے دیتا ہوں میں شیعہ اثنا عشریہ ہوں, لیکن عام مباحلے کے لیے پھر بھاگ گیا. اگرچہ میں اہل سنت ہوں, میرا عقیدہ, میرا منہج, میرا مذہب اہل سنت حقہ اہل سنت والجماعہ ہے, اگرچہ میں ہوں, لیکن میں نے کہا فردی طور پہ میں تمہیں لکھ دیتا ہوں تمہیں. کہتا شیعہ لکھ. میں نے کہا شیعہ لکھ دیتا ہوں, مباحلے کے لیے تیار ہو جا. پھر کہتا نہیں شیعہ اثنا عشریہ لکھ دے, اثنا عشرہ 12 اماموں کو ماننے والا. میں نے کہا خدا کی قسم 12 اماموں کو ماننے والے تمام سے صحابہ تھے جنہوں نے روایات نقل کی ہیں کہ نبی نے کہا میرے بعد امت میں 12 امام ہوں گے, میں لکھ دیتا ہوں. پھر اس سے بھی بھاگ گیا. اور چیلنج ہے میرا اس بدبخت کو اور اس کو تیار کرنے والوں کو, آؤ اپنے بیوی بچے لے کے میدان میں اتر جاؤ, آؤ مباحلہ کرتے ہیں, آؤ خدا کے سامنے یہ دعا مانگتے ہیں. تم کہتے ہو حضرت ابو بکر کی جو افضلیت ہے وہ قطعی ہے, میں کہتا ہوں ظنی ہے. صحابہ کرام کے حوالہ جات ہر چیز موجود ہے. جو اقوال میرے سامنے پیش کی ان کا بھی جواب آپ کے سامنے پیش کروں گا. آؤ یہ ہے میرے سامنے کتاب, آنکھوں سے دیکھ لو. خدا کی قسم یہی کتاب میرے سامنے پیش کی گئی اس وقت, کیونکہ میرے پاس نہیں تھی نا, پڑھ کے اسی کتاب کو سامنے پیش کیا گیا. دیکھ لو یہ کتاب سنن ابی داود. اب میں نکالتا ہوں کیا پیش کیا گیا میرے سامنے, سن لو. اس کا صفحہ نمبر 499 حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو میرے سامنے پیش کی گئی. حوالہ حدیث کا نمبر ہے, اللہ اکبر, باب فی التفضیل, باب ہے تفضیل کے بارے میں. تم ایک باب پیش کر دو, ایک باب, سلام علی الیاسین, ایک باب پیش کر دو کتابوں سے تفضیل حضرت علی المرتضیٰ. خدا کی قسم پیش کروں گا, ایک نہیں کئی باب پیش کروں گا. سنو باب
سنن ابی داود شریف باب فی التفضیل اور حوالہ کیا پیش کیا گیا؟ ان ابن عمر قال كنا نقول فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نعدل بابی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترک اصحاب. او حوالہ پیش کرنے والے صاحب کبھی اس کتاب کو جلد نمبر 3 اور ترجمہ کیا علامہ وحید الزمان نے. کون ہے علامہ وحید الزمان؟ اہل حدیث. اگر کوئی نہ مانے گا نا پھر میں تاریخ اہل حدیث پیش کروں گا کہ اس میں علامہ وحید الزمان کو شامل کیا محدثین اہل حدیث نے کہ نہیں. اہل حدیث کیا لکھا ہے؟ خدا کی قسم اگر بد دیانتی چھوڑ دی جائے نا تو امت کو سمجھ آ جائے کسی بات کی. اس روایت کو پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول پیش کیا. انہوں نے کہا کننا نقول فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کہتے تھے لا نعدل بابی بکرین، ابو بکر کے برابر کوئی نہیں ہے، ثم عمر ثم عثمان، پھر عمر پھر عثمان، ثم نترک اصحاب النبی، پھر چھوڑ دیا کرتے تھے لا تفاضل بینہم، ہم ان کے درمیان لا نفاضل بینہم، ہم ان کے درمیان بھی مفاضلہ نہیں کرتے تھے. اس کا کوئی ابھی میں حوالہ اور نہیں دیتا کہ یہ شاذ ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے. یہ تفصیلی ویڈیو بنے گی. صرف یہاں پہ نیچے اگر ایمانداری کے ساتھ دجالیت نہ کی جاتی ہے، ایمانداری کے ساتھ نیچے پڑا شاید یہ ذکر ان اصحاب، کون لکھتا ہے؟ علامہ وحید الزمان. شاید یہ ذکر ان صحابہ کا ہے جو اہل بیت میں نہیں ہے، اور ورنہ علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، علی ابن ابی طالب جو ہے وہ ان سے افضل ہے. صحابہ میں یہ اختلاف رہا کہ حضرت جو عثمان ہے وہ مفضول ہیں اور حضرت علی افضل ہیں. یہ بات یہاں پہ علامہ وحید الزمان نے کیا لکھی ہے؟ تیری یہ تو دلیل ہی نہیں بنتی. نیچے کیا لکھا پھر پڑھے تو شاید یہ ذکر ان صحابہ کا ہے جو اہل بیت میں نہیں ہے. اہل بیت کا سٹیٹس الگ ہے. یہاں اگر پڑھا جاتا انشاءاللہ اس کے بہت سارے اعتراضات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور میں خود مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وہ اقوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. اور اس پر محدثین اہل حدیث کا، اگر اہل حدیث محدثین کی تصحیح نہ ہو تو پھر کہنا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس چیز کا جواب دیا جائے. آج کے لیے اتنا کافی. انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں حوالے پیش کروں گا.